آج ہم مہاراشٹر کے یودھ گاؤں میں پیش آئے ایک کافی افسوسناک واقعے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ روزنامہ گجرات ٹوڈے احمد آباد کی 4 اگست 2025 کی اشاعت سے ہیں۔ مقصد صرف یوں سمجھیں خبر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ معاشرے کے بارے میں کیا اشارے دے رہا ہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ اصل میں ایک ہندو نوجوان ہے، سپریل قدم، ان کی بیکری کو آگ لگانے کا ہے۔ اچھا۔ اور بظاہر جو فوری وجہ بنی وہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر تھی جو وائرل ہوئی، جس میں مبینہ طور پر کسی مسلمان نوجوان کو چھترپتی شیواجی مہاراج کی مورتی کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ اس تصویر کی وجہ سے علاقے میں کافی اشتعال پھیل گیا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ تصویر تو چلو وائرل ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں سپریل قدم کی بیکری پر حملہ کیوں ہوا؟ کیا ان کا یا ان کی کسی ملازم کا کوئی براہ راست تعلق تھا اس تصویر سے؟ بیکری کو صرف اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ وہاں کام کرنے والے زیادہ تر کاریگر مسلمان تھے۔ یعنی یہ معاملہ صرف غلط فہمی کا نہیں، بلکہ ایک شناخت کی بنیاد پر اجتماعی سزا دینے جیسا ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ شر پسندوں کا ایک پورا گروہ آیا، انہوں نے پہلے پتھراؤ کیا اور پھر پیٹرول بم استعمال کیے اور بیکری کو مکمل طور پر جلا دیا۔ مکمل طور پر جلا دیا؟ یہ تو صرف غصے کا اظہار نہیں لگتا، اس میں تو ایک منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ جی بالکل، اور سپریل قدم کا جو بیان ہے وہ واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میرے کاریگر تو صرف محنت کش لوگ ہیں، وہ تو روزی کمانے آتے ہیں، ان کا کسی نظریے سے یا ایسی کسی حرکت سے کیا لینا دینا۔ وہ کہتے ہیں یہ سراسر نفرت ہے جس نے میری سالوں کی محنت، میرے خاندان کے گزر بسر کا جو ذریعہ تھا اسے راکھ بنا دیا ہے۔ ان کے الفاظ میں جو بے بسی ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات واقعی اہم ہے کہ نقصان ایک ہندو شخص کا ہوا، لیکن وجہ یہ بنی کہ اس کے ہاں مسلمان کام کرتے تھے۔ پہلے تو ہم زیادہ تر یہ سنتے تھے کہ مسلمانوں کی املاک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کیا یہ نفرت کے رجحان کی کوئی نئی زیادہ خطرناک شکل ہے؟ یقیناً یہ بہت خطرناک ارتقا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ تعصب اور نفرت معاشرے میں کس حد تک پھیل چکی ہے۔ صحیح۔ اب بات صرف یہ نہیں رہی کہ براہ راست ہدف کون ہے، بلکہ کسی بھی قسم کا اگر کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یعنی معاشی تعلق کی بنیاد پر بھی اب نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جی، یہ تنگ نظری کی انتہا ہے اور اس سے ظاہر ہے سماجی اور معاشی تانے بانے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ انتظامیہ نے صبر کی اپیل کی ہے، لیکن کیا ایسی اپیلیں کافی ہوتی ہیں جب لوگوں میں، خاص طور پر جو متاثر ہوئے ہیں، ان میں اتنا خوف اور عدم تحفظ پایا جاتا ہو؟ دیکھیں، انتظامیہ کی اپیلیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو وہ سوچ ہے جو ایسی کارروائیوں کو جنم دیتی ہے۔ جب تک سوشل میڈیا پر یہ جو نفرت انگیز مہم چلتی ہے، جو غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں، اس کا کوئی مؤثر سدباب نہیں ہوتا، اور جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے سخت کارروائی نہیں کرتے ملوث عناصر کے خلاف، تو صرف اپیلوں سے یہ خوف ختم نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ مقامی آبادی میں، خاص طور پر اقلیتی برادری اور ان سے کسی بھی طرح جڑے ہوئے لوگوں میں، یہ عدم تحفظ کا احساس گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے واقعے کا خلاصہ کریں تو یوں ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک غیر مصدقہ تصویر آئی، اس سے اشتعال پیدا ہوا اور اس کی زد میں ایک بے گناہ ہندو شخص کا کاروبار آ گیا، صرف اس لیے کہ اس کے ملازم مسلمان تھے۔ جی بالکل۔ جی، یہ واقعہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی مذہبی خلیج اور نفرت کی ایک خطرناک سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، یہ صرف سپریل قدم کا ذاتی نقصان نہیں ہے، یہ پورے سماج کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ نفرت کیسے عقل اور انسانیت پر غالب آ سکتی ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ جب نفرت اس حد تک اندھی ہو جائے کہ وہ حقیقت، تعلق اور بے گناہی کی تمیز بھی کھو دے، تو پھر معاشرے میں یہ جو باہمی اعتماد ہے، تحفظ کا احساس ہے، یہ کیسے بحال کیا جا سکتا ہے؟ اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا فوری اور مؤثر اقدامات